بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں کی جانے والی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم رات کو بنا توبہ کیے سو جاؤ۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر برکت اٹھ جاتی ہے۔ لوگ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں۔ حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتے لیکن جہنم سے بے شک بچا جا سکتا ہے۔ گناہوں کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت بگاڑ دے۔ حلال سوکھی روٹی حرام دیسی گھی سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دیکھ کر بھی سجدہ کی توفیق نہیں دیتا؟ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں اگر 6 چیزیں تمہارے پاس ہو تو تمہیں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 1، اچھی زبان۔ نمبر 2، اچھا دوست۔ نمبر 3، امانت داری۔ نمبر 4، خوش اخلاق کی۔ نمبر 5، رزق حلال۔ نمبر 6، ماں کی دعا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر رزق چالاکیوں سے حاصل ہوتا ہے تو جانور بھوکے مر جاتے۔ لہذا رزق کی طرف نہیں، رزق دینے والے کی طرف دوڑ لگائے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا میں درد سننے والے تو بہت ملیں گے مگر اس درد کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو دین سے غافل دیکھتا ہے اور گناہوں کی کثرت میں مبتلا پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو تھوڑے سے تنگ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اور زیادہ گناہ نہ کرے اور حالات پریشان ہو کر میرے دین کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ اور جب تک بندہ اللہ کے دین کی طرف دوبارہ لوٹ نہیں آتا، حالات جس تس بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی دین کی طرف واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ حالات کو فوراً بدل دیتا ہے۔ کسی کا عیب برائی تلاش کرنے والے مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر تک اس کی قرضدار بن جاؤ گے۔ جو شخص بھی سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتا ہے، زمین کی بلائیں نیچے چلی جاتی ہے اور خزانے اوپر چلے آتے ہیں۔ آسمان کی بلائیں جو اتر رہی ہوتی ہے وہ وہی ٹھہر جاتی ہے۔ نور، رحمت، برکت، راحت، دولت، رزق، خوشیاں، خوشحالیاں، خیر، برکتیں اور نعمتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے غیب کی خزانے سے نیچے آتی ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ عذاب کو وہی روک لیتی ہے جب اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق بن جاتا ہے۔ پھر اللہ غیب سے رحمتیں فرماتے ہیں اور جو شخص بھی کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگے تو اللہ رب العزت اس کو اتنی دولت شہرت دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ 1 بار مانگو، نہ ملے تو 2 بار مانگو، تب بھی نہ ملے تو 3 بار مانگو۔ مانگتے رہو، بار بار مانگتے رہو۔ جب اللہ کے بارگاہ میں بار بار دستک دو گے تو کیوں نہیں اللہ آپ کے لیے اپنے در کے دروازے کھولے گا، بالکل کھولے گا۔ اور جب اللہ کی دربار کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ کے غیب سے کتنا خزانہ ملے گا۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے تھے۔ ایک لخت آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آواز آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی ہے۔ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے۔
جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ پہلی بار زمین کی طرف آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائے۔ دو نور پا کر یہ دو نور اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو نور اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں۔ ان دونوں نور کا جو بھی حرف آپ پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچے کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ رب نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ توبہ روح کا غسل ہے۔ جتنی بار توبہ کرو گے اتنی بار روح میں نکھار آئے گا۔ عیش و آرام کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہوا کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جنت میں غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل پرہیزگاری اور اچھے اخلاص کے ہیں۔ نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی ضرور کر دے۔ اے میرے اللہ، آپ بڑے رحیم کریم ہیں۔ یہ ہمارے نادانیوں کو، گستاخیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، میرے تمام سننے والے ویورز کو بیماری سے شفا دے، بے روزگاروں کو روزی اور بے اولادوں کو اولاد اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے اور شیطان کے شر سے بچا، صحت کا معاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے علم میں، عمر میں، روزی میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ ہم سب کو مصیبت، پریشانی، بلائے محفوظ رکھ اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری معلومات ویڈیوز پسند آئی ہوگی تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلومات اور وظائف والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عالیہ 786 کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔